بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو تو زندگی ضروریات کے مطابق گزارو، نہ کہ خواہشات کے مطابق۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ الفاظ آپ کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد آپ اپنے الفاظ کے غلام بن جاتے ہیں۔ ناظرین، کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، میاں بیوی آپس میں اختلاف کرتے تھے اور بالکل طلاق کی نوبت تھی۔ وہ بیوی ایک بزرگ کے پاس گئی اور پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت جی، مجھے صبح یا شام طلاق ہونے والی ہے۔ بزرگ نے کہا، اچھا، ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ وہ ایک بوتل میں پانی لے آئی۔ بزرگ نے اس پر کچھ پڑھ کر دیا اور اس سے کہا کہ جب تیرا شوہر گھر میں آئے اور لڑائی کرے، جھگڑا کرے، تو یہ پانی منہ میں رکھ لینا، نگلنا نہیں ہے اور نہ باہر نکالنا ہے جب تک شوہر کا غصہ ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بزرگ کی بات پر عمل کیا۔ عادت کے مطابق شوہر نے لڑائی شروع کی، جھگڑا شروع کیا تو یہ جلدی سے اٹھی اور بوتل سے پانی منہ میں لے کر بیٹھ گئی۔ اب نہ نکل سکتی تھی اور نہ باہر نکال سکتی تھی۔ اگر جواب دے گی تو پانی نکل جائے گا، اس لیے وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ 5 منٹ ہوئے، 10 منٹ ہوئے، آخر شوہر گالیاں دیتے ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے عاجز آ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتی۔ پھر اسے شرمندگی ہوئی کہ یہ جواب نہیں دیتی اور میں اسے برابر گالیاں دے رہا۔ پھر اس نے سوچا، ممکن ہے آج اتفاقاً ایسا ہو گیا ہو، ورنہ یہ پہلے تو ایسی نہ تھی۔ یہ تو بڑی زبان چلاتی تھی، پھر دیکھوں گا کہ زبان چلاتی ہے یا نہیں۔ پھر دوسرے وقت آیا اور پھر اسی طرح شوہر نے گالیاں دینا شروع کی اور برا بھلا کہنا شروع کیا۔ بیوی پھر جلدی سے اٹھی اور پانی لے کر منہ میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ شوہر پھر عاجز آ گیا اور تھک گیا۔ اس نے کہا، واقعہ یہ پہلے جیسی بیوی نہیں رہی، بدل گئی ہے، اب یہ جواب ہی نہیں دیتی۔ اب اسے اور زیادہ شرمندگی ہوئی، لیکن اس نے سوچا کہ ابھی تو 2 مرتبہ ہی ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو۔ پھر تیسرے دن تیسری مرتبہ دیکھا، چوتھی مرتبہ دیکھا اور بیوی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، کیونکہ بیوی جلدی سے منہ میں پانی بھر لیتی تھی اور خاموش بیٹھ جاتی تھی۔ اب شوہر نے سوچ لیا کہ واقعہ اب یہ بیوی پہلے جیسی نہیں رہی، اب یہ برداشت کرنے والی بن گئی ہے، بات کا جواب تک نہیں دیتی۔ میں بھی اب اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ چنانچہ اس نے بھی توبہ کر لی اور اب الٹا بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تجھے بہت ستایا ہے، تیری کوئی غلطی نہیں، تو بہت اچھی بیوی ہے، غلطی میری ہے۔ شوہر الگ سے معافی مانگ رہا ہے اور بیوی الگ سے معافی مانگ رہی ہے۔ جو طلاق کی نوبت تھی اور گھر برباد ہونے کو تھا، اب آپس میں معافی تلافی ہو گئی۔ ایک ذرا سی تدبیر اور صبر کی وجہ سے گھر برباد ہونے سے بچ گیا۔ ناظرین، جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لے اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لے۔ ناظرین، جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق انسان کی خوشی صرف 9 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ناظرین گرامی، کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ الفاظ سے کبھی کہیں زیادہ دور بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔
ناظرین، اگر پاؤں میں بار بار سوجن آئے تو نمک کا استعمال کم کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، کھانسی لمبی چلتی رہے تو یہ جسم کے اندرونی کمزوری کا اشارہ ہے۔ ناظرین گرامی، ہر بات پر غصہ جلدی آئے تو سمجھو دل کو سکون کی ضرورت ہے۔ باتیں دل پہ زیادہ لگیں تو یہ دل کی نرمی ہے، کمزوری نہیں۔ دل گھبرائے اور سانس تیز ہو جائے تو تھکن بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ لوگ بدلنے لگے ہیں تو سمجھو وقت تمہیں ہی سمجھ دینا چاہیے۔ ہر راستہ مشکل لگے تو ہو سکتا ہے کامیابی قریب ہی۔ ناظرین، جسم میں ہر وقت درد رہے تو نیند کا نظام درست کر لو۔ اگر جلد بار بار خراب ہو تو زیادہ تر مسئلہ معدے کا ہوتا ہے۔ بار بار بخار آئے تو جسم کے دفاعی نظام کو توجہ کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہیں تو خون کی گردش کمزور ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے سانس پھولنے لگے تو جسم مضبوطی مانگ رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو سمجھو ہاضمہ کمزور ہو رہا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچنے والا بنو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، پیٹ ہمیشہ پھولا رہے تو یہ غذائیں بے توازنی کی نشانی ہے۔ ہونٹوں کی خشکی دور کرنے کے لیے عرق گلاب اور گلیسرین کا مکسچر بہترین ہے۔ بدن میں بیماریوں کے خلاف طاقت بڑھانے کے لیے روزمرہ خوراک میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھا لیں۔ لقمہ پیٹ تک پہنچانے کے لیے قدرت نے ہاتھ، دانت، زبان اور ناک کا بہترین انتظام کیا ہے۔ حلال اور حرام کا فیصلہ صرف انسان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، ضرورت سے زیادہ سونے والا شخص زیادہ اداس اور بے چین رہتا ہے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے باوضو رہنے کی عادت ڈالیں۔ ناظرین گرامی، ذہنی تناؤ اور ایک ہی چیز کو بار بار سوچنا دماغی کمزوری اور وہم کا سبب بنتا ہے۔ پانی کم پینے اور ہاتھ اور پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں، اس لیے روزانہ کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پینا چاہیے۔ بیماری کے بارے میں زیادہ سوچنا مزید بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ کینو، انار اور گاجر کا جوس جلد کو چمکدار اور جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے ادرک اور ہلدی کا کہوہ پئیں۔ دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھیں تاکہ وٹامن ڈی کی کمی نہ ہو۔ ناظرین گرامی، کھانے کے بعد سونف اور زیرے کا کہوہ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے مثبت سوچ اپنائیں اور صبح کے وقت گہرے گہرے سانس لیں۔ ناظرین، نیند پوری کریں کیونکہ نیند کی کمی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر ڈالتی ہے۔ سردیوں میں جلد کے لیے زیتون کا تیل اور لیمو کا رس مکس کر کے لگائیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے دودھ اور کیلشیم سے بھرپور غذا لیں۔ بال سفید ہو رہے ہیں تو آملہ اور ریٹھا کا پانی بہترین علاج ہے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے نیم کا مسواک استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے نہار منہ نیم گرم پانی میں لیمو اور شہد پیئیں۔ ناظرین گرامی، ہونٹ پھٹنے سے بچانے کے لیے ناریل کا تیل لگائیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے روزانہ کلونجی کا استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، آنکھوں کی تھکن دور کرنے کے لیے کھیرے کے ٹکڑے آنکھوں پر رکھیں۔ نزلہ زکام سے بچنے کے لیے گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کریں۔ گلے میں خراش ہو تو شہد اور ادرک کا کہوہ فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، بد ہضمی کی شکایت ہو تو پودینے کا استعمال کریں۔ جسمانی صحت کے لیے روزانہ ورزش کریں اور آدھا گھنٹہ تیز چلیں۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ ناظرین گرامی، رزق میں اضافے کے لیے فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے چاول کے پاؤڈر میں لیمو ملا کر لگائیں۔
بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خطرناک بیماری کی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، چہرے کے کیل محاسوں کے لیے شہد سے مساج کریں۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہونے لگتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ناظرین گرامی، اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض ناریل مت کھائیں۔ ناظرین گرامی، رات کو دیر سے کھانے سے معدے میں سوزش آ سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، کالی مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور کبھی بھی آپ کا خون جمنے نہیں دیتی۔ گھٹنے کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی سے دھو لیں۔ صبح جلدی جاگنے سے جسمانی طاقت قائم رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، وزن کم کرنے کے لیے چکنائی اور مٹھائی چھوڑ دیں۔ سینے میں درد ہو تو اجوائن کا استعمال کریں۔ شکر کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ جوانی واپس لانے کے لیے بھنے چنے پیس کر دودھ یا دہی میں ملا کر کھائیں۔ ناظرین گرامی، نیم کے پتوں کا رس کانوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے۔ لونگ ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے جو نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے اور گیس و معدے کی تکلیف دور کرتی ہے۔ لونگ میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو جسم سے زہریلے مادے نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، لونگ قوت مدافعت بڑھانے اور جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ لونگ میں موجود اجزاء خون کی گردش بہتر بناتے ہیں جس سے انسان کی توانائی بڑھتی ہے۔ لونگ خون میں شوگر لیول کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد لونگ کے استعمال سے سوجن اور درد سے نجات پا سکتے ہیں۔ لونگ کا استعمال جسمانی تھکن اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین گرامی، زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ غیر ضروری بالوں پر لیموں کا رس لگا کر صاف کرنے سے غیر ضروری بال آسانی سے اتر جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی کا زیادہ استعمال معدے کو کمزور کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہر ہفتے ناک کے بال کاٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہری سبزی کھانے سے آپ کی جوانی زیادہ دیر تک قائم و دائم رہتی ہے۔ زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے آپ کے چہرے کی رونق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے آپ کی جوانی ہمیشہ کے لیے برقرار رہتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے آپ کے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، لونگ چبانے سے معدے اور جگر کی سوزش ختم ہوتی ہے۔ لوہے پر بوتل کا تیزاب ڈالتے سے زنگ فوراً اتر جاتا ہے۔ کھانے کے بعد کالا نمک کھانے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، نیا بننے والا خون پرانے خون کی نسبت زیادہ تازہ اور طاقتور ہوتا ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ پانی کا زیادہ استعمال تھکاوٹ کو دور رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، نہار منہ مسواک کرنے سے آپ کے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے بدن میں کمزوری ہو تو دار چینی کا استعمال کیا کرو۔ اگر آپ پلکیں گھنی کرنے کے لیے خواہش مند ہیں تو سونے سے پہلے عرق گلاب لگائیں۔ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی ملائی لگا کر سونے سے آپ کے کالے ہونٹ سرخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دھنیا اور سونف چٹکی بھر کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ نارمل ہو جاتا ہے۔
شملہ مرچ کھانے سے آپ کینسر جیسی موذی مرض سے حفاظت حاصل کر سکتے ہیں۔ ادرک کھانے سے انسان کا چہرہ سرخ اور شاداب رہتا ہے۔ پیٹ خراب ہونے کی صورت میں ادرک چبانا فوری آرام دیتا ہے۔ ناظرین، چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھانے سے آپ کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے جلد پر دھبے پڑ سکتے ہیں۔ چائے میں سونف ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، خون کی کمی کے لیے انار اور جسمانی کمزوری کے لیے کیلا بہترین پھل ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ناشتے میں شہد کا استعمال آپ کے خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ پانی میں نمک ملا کر پوچھا لگانے سے مکھیاں کم ہو جاتی ہیں۔ مردوں کا زیادہ وقت عورتوں پہ بیٹھنا انہیں اندر سے کمزور اور ناکارہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین، سبز گھاس پر بیٹھ کر صبح کے وقت لمبی لمبی سانس لینے سے آپ کے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کی حفاظت کے لیے نیم کی مسواک کیا کریں۔ ناظرین گرامی، گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ڈالیں تاکہ گہرے رنگ کے کپڑوں کا رنگ پھیکا نہ پڑ جائے۔ ناظرین گرامی، ملٹھی دودھ کے ساتھ کھانے سے آپ کی مردانہ قوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ صبح وقت پر نہ اٹھنے سے آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک سانپ پر پڑی جو دیوار پر چل رہا تھا۔ انہوں نے اپنی تقریر روکی اور اسے اپنی چھڑی سے مار دیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی سانپ کو مارے گویا اس نے کسی مباح دم مشرک کو قتل کیا۔ ناظرین، ہاضمہ درست نہ ہو تو تھوڑی سی اجوائن کھانے سے استعمال کریں۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے آپ کو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی چہرے کی جھریوں کا بہترین علاج ہے۔ حاملہ عورت گاجر کھائے تو بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ برق کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں سے جنات دور بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، زیادہ دیر تک چھپ کر بیٹھنے سے انسان کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ رات سونے سے پہلے ایک انجیر کھا کر دودھ پینے سے آپ کی ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنے کے لیے چہرہ دھوتے وقت کھیرے کا رس لگائیں۔ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینا ہاضمے کے لیے مفید نہیں بلکہ غلط فہمی ہے۔ ناظرین، زیرہ پیس کر بالوں پر لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی رونق بڑھانے کے لیے رات کو چہرہ دھو کر سویا کریں۔ ناظرین، خالص انار دانہ کھانے سے آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ اچانک چکر آنے پر کالے نمک والا پانی استعمال کریں، چکر آنا بند ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، ناشتے میں کھجور کھانے سے جسم کے اندرونی جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جس عورت کے 3 بچے فوت ہوئے ہیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ ان میں سب سے بڑی عورت بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا 2 بچے بھیجنے والی بھی جنت میں جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 والی بھی جنت میں جائے گی۔ ناظرین، انجیر قبض اور بواسیر کے لیے بہت مفید ہے۔ اسے رات بھر بھگو کر نہار منہ کھائیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے معدے کی بہت سی بیماریوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، 2 منہ والے بالوں کے لیے دہی اور سرسوں کے تیل کا مکسچر لگائیں۔ نیم کے پتوں کو تل کر پیس کر کھانے سے شوگر جیسی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بنے ہوئے چنے، ملتانی مٹی اور سونڈ کا استعمال شوگر اور بار بار پیشاب آنے کو روکتا ہے۔ ناظرین، جسم جل جائے تو
نیل کو پانی میں ملا کر لگانے سے جلن کم ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی کا ابلا ہوا پانی بچوں کو پلانے سے بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی الائچی جگر اور مثانے کی پتھری نکالنے میں مددگار ہے۔ زیادہ پیدل سفر اور محنت کرنے والے لوگوں کے بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں۔ نہانے کے دوران پیشاب آنا مثانے اور معدے کی گرمی کی علامت ہے۔ ناظرین، جن کو زیادہ قبض رہتی ہو وہ دال کا استعمال کریں۔ ناخن پر ہلدی رگڑنے سے ناخن زیادہ نہیں بڑھتے۔ رات کے وقت دودھ کی بالائی چہرے پر لگانے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ دیر پاؤں لٹکا کر بیٹھنے سے آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔